بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میراث میں بہنوں کو حصہ نہ دینا۔ ایک سائل نے سوال کیا دارالفتاء سے، لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے علاقوں میں ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو میراث کی تقسیم اکثر یوں ہوتی ہے کہ بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو ہبہ یعنی تحفہ کرتی ہیں۔ وہ بھائی یا تو ان کی دیکھ بھال کا وعدہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میں آپ کو حج پر لے جاؤں گا۔ اس پر وہ ان بہنوں سے دستاویزات کے طور پر خط لکھواتے ہیں، دستخط لیے جاتے ہیں یا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے ان بہنوں کی میراث کا حق ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی بھائی نے کسی بہن کو حج کرایا ہو یا اس بہن کی وفات کے بعد اس کے بعض وارثوں کو کچھ پیسے دیے ہوں تو کیا ایسا کرنے سے بہن کا حق کی میراث ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ حق ساقط نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ بہنیں فوت ہو گئی ہوں تو کیا ان کے ورثاء یعنی کہ ان کی اولاد جو ہے اپنی ماں کے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دارالفتاء کی طرف سے جواب آیا کہ واضح رہے کہ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں پر لازم ہے کہ والد کی بیٹیوں یعنی کہ ان کی جو بہنیں ہیں اپنی بہنوں کو وراثت کا پورا حق ان کے حوالے کریں۔ تقسیم سے قبل بہنوں کا اپنا حصہ بھائیوں کو ہبہ کرنا درست نہیں۔ اسی طرح بھائیوں کا بہن کو ان کا حق اس وجہ سے نہ دینا کہ ہم آپ کے حصے کی دیکھ بھال کریں گے یا آپ کو حج کرائیں گے، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح ہبہ کرنے، دیکھ بھال یا حج کے وعدے سے بہنوں کا حق کی میراث ساقط نہیں ہوگا، بلکہ زندگی میں بہنوں کو بذات خود اور ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء کو اپنی والدہ کے حصے کا مطالبے کا حق حاصل ہوگا۔ بھائیوں نے بہنوں کے حق کی میراث کے بدلے میں جو ان کو حج کرایا یا نقدی وغیرہ دی، اس کی مالیت مجہول ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بھی درست نہیں۔ البتہ میراث تقسیم ہو جانے کے بعد اگر کوئی بہن اپنے حصے پر مکمل قبضہ کر کے اپنی خوشی و رضامندی سے، علاقے کے رسم و رواج یا دباؤ سے نہیں بلکہ اپنی خوشی سے اپنا حق اپنے بھائیوں کو ہبہ کر دے یا دیکھ بھال کے لیے دے دے تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف طور پر اپنے کلام میں میراث کے احکام کو بیان فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت اور ابدی سعادت، اور ان احکام پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کو بھی بیان فرما دیا۔ جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت، آخرت کی جواب دہی اور دوسروں کا حق دبانے پر ملنے والے دنیا و آخرت کے عذاب کا یقین ہوگا، وہ تو ہرگز ان احکام سے روگردانی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا دے گا۔ وراثت میں ملا ہوا مال اطیب الاموال یعنی کہ پاکیزہ اموال میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کے کسب و عمل کو دخل نہیں۔ جو شخص اس تقسیم میں قانون الہی کی مخالفت کرتا ہے وہ کئی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کا مورد ہوتا ہے۔ اول یہ کہ شاہی انعام جس کا حقدار کو پہچاننا اس کے ذمہ تھا، اس میں خیانت کی۔ دوسرا یہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کر کے ظلم کیا۔ تیسرا یہ ظلم جو وراثت میں ہوتا ہے نسلوں تک چلتا ہے اور اس کا وبال اس شخص پر ہوتا ہے جس نے اول اس میں خیانت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائیوں کا مظلوم بہنوں کو ان کا حق کی میراث نہ دینا ظلم عظیم ہے، اور صرف زبانی کلامی معاف کرا لینا بھی شرعاً معتبر نہیں۔ اور اسی طرح بہنوں کا بھائیوں کے قطع تعلق اور طعن و تشنیع کے ڈر سے بادل نخواستہ محض زبانی اپنا حصہ معاف کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔
غرض یہ ہے کہ حرام کو حلال بنانے اور بے زبان مظلوم بہنوں کا حصہ میراث دبانے کے لیے جو بھی چالیں چلی جاتی ہیں وہ سب شرعاً مردود اور باطل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔